قیمے کو کالا ہونے سے بچانے کے لیے بھوننے سے پہلے بغیر تیل کے پکائیں۔ جب قیمہ پوری طرح گل جائے تو تیل شامل کر دیں، رنگ کالا نہیں ہوگا۔ اچار کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے گیلے چمچ سے نہ ہلائیں اور اسے نکالنے کے لیے پلاسٹک یا سٹیل کا چمچہ استعمال کریں۔ منہ کی کسی بھی بیماری کے لیے چقندر کا رس 1 پیالی پئیں۔ اگر کسی کپڑے پر نیل پالش کا داغ لگ جائے تو اسے پہلے رموز کریں، پھر اس جگہ میٹھا سوڈا لگا کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر صاف پانی سے دھو لیں۔ اگر ہونٹ زیادہ سوکھتے ہوں تو ان پر بلائی، عرق گلاب اور گریسرین ہم وزن لے کر اسے رات کو لگائیں، ہونٹ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ جینس کے ملبوسات دھوتے وقت 1 بالٹی پانی میں 4 کھانے کے چمچ سرکہ ڈال دیں تو ان کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگائیں، اس سے فوری آرام آ جائے گا اور چھالے بھی نہیں پڑیں گے۔ باداموں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے بادام کے برتن میں 1 کھانے کا چمچ چینی ملا کر رکھ دیں، بادام کئی مہینوں تک خراب نہیں ہوں گے۔ امرود کے پتوں کو ابال کر اس کی کلیاں کرنے سے مسوڑھوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خشکی کی وجہ سے کھجلی اور خارش ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کریں۔ چاولوں کے ڈبے کے نیچے والے حصے میں نیم کے سوکھے پتے رکھنے سے چاول کبھی بھی خراب نہیں ہوتے۔ پیاز کی بو کو ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے ہاتھوں پر ملیں اور پھر اسے اچھی طرح دھو لیں۔ روزانہ صبح کے وقت میٹھا آم کھائیں اور اوپر سے دودھ پی لیں، بدنی طاقت بڑھے گی اور باہ کو بھی قوت پہنچ جائے گی۔ انگلیوں کے جوڑوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے بلائی، آدھا چمچ چائے، آدھا چمچ لیموں کے چند قطرے اور 1 چمچ بیسن ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے انگلیوں کے جوڑوں پر ملیں۔ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح طور پر فرق محسوس ہوگا۔ اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھیں، خواہ اس کو منانے کے لیے آپ کو جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔